رب کائنات نے فرمایا کہ مومنو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے ہیں، پر دا مین مقصد ہے کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ کی بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ میں بھی تے تسی بھی اپنا احتساب کریے، تریاں روزہ جا رہا ہے، کیا پرہیزگار بن گئے ہیں اسی؟ کی کیتا ہے رمضان کے اندر؟ پیغام رمضان تو یہ تھا، اور رمضان المبارک کے مقاصد یعنی روزے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ فرماتا، نفس کو پاک کرتا، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا۔ مقاصد روزے میں یہ بھی ایک روزے کا مقصد تھا کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا، اللہ کی رضا پاتا۔ مقصد رمضان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ خالق کائنات کی رضا کے ساتھ ساتھ تقوی لیتا، اللہ کی بارگاہ کا اس طرح کا ڈر ہوتا کہ جیسے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص، وزیر خاص، مشیر خاص حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں محمود سے کسی نے کہہ دیا آپ بڑی محبت کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ میں اور ایاز میں فرق بتاؤں گا کہ دونوں میں اور سارے مریدوں میں فرق کیا ہے۔ حضرت ایاز کو بھی مرغی اور چھری پکڑائی، باقیوں کو بھی مرغی اور چھری پکڑائی۔ آپ نے فرمایا اس کو وہاں ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ سب نے، کسی نے دروازے کے پیچھے، کسی نے کمرے کے اندر، کسی نے کسی کونے میں بیٹھ کر مرغی کو ذبح کیا۔ حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح مرغی پکڑی ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، حضرت محمود کی بارگاہ میں آتے، محمود غزنوی پوچھتے ہیں ایاز تو نے اس کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ ایمان دیکھیے گا، تقویٰ دیکھیے گا، ان کی عقیدت چیک کیجیے گا۔ حضرت ایاز فرماتے ہیں حضور آپ نے کہا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ میں جس کونے میں، جس نکر میں، جس جگہ پر، جس کمرے میں، جس مقام پر بھی گیا، خالق کی ذات مجھے وہیں پہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں مجھے رب کائنات کی ذات وہیں پہ دیکھ رہی تھی۔ تو کیا تقویٰ دل میں آ چکے ہیں ہمارے؟ روزے رکھ لیے، بھوک پیاس کو برداشت کر لیا، سارا دن کچھ نہیں کھایا، لیکن یار کیا چغلیوں سے باز آئے ہیں ہم؟ کیا غیبتوں سے باز آئے ہیں؟ کیا جھوٹ بولنے سے باز زبان کو کیا ہے؟ کیا گالی گلوچ کرنے سے زبان کو باز کیا ہے؟ تو کیا یہ مقاصد رمضان حاصل ہوا؟ 30 دن کے جو روزے ہیں یا 29 دن کے جو روزے ہیں ابھی ان کو رہنے دے، میں یہ کہتا ہوں جو 23واں روزہ ہے کیا اتنے دنوں میں ہم وہ پا چکے جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک واضح الفاظ میں ہمیں بتاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حضور نے منبر کے اوپر قدم رکھنا چاہا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ فرمایا جب میں نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا جبریل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے اگر وہ جنت نہ پا سکا، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، پیارے آقا فرماتے میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر فرمایا جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا پھر جبریل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو آپ کا اسم گرامی سنے، آپ کا نام مبارک سنے، سن کر آپ پہ درود نہ پڑے، ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے، پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین۔ تیسرے درجے پہ قدم رکھا پھر جبریل امین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو رب سے بخشوا نہ سکا۔ مجھے بتائیں یار کیا ہم یہ کر چکے ہیں؟ بخشش ہو گئی ہے ہماری؟ عید کی تیاریاں شروع کر لی ہیں، کپڑے ہم بنوا رہے ہیں، دیگر معاملات، میں خلاف نہیں ہوں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائی کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے؟ کیا رب کائنات کی رضا پالی ہے؟ کیا حصول تقوی ہمارے اندر آ گیا ہے؟ کیا نفس ہمارا پاک ہو چکا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا، آپ فرماتے ہیں تو اپنے نفس کو تول کیوں نہیں لیتا اس سے پہلے کہ تیرے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ اللہ کے بندے یہ رمضان کا مہینہ، یہ رحمتوں برکتوں سعادتوں والا مہینہ، یہ تیرے پاس ایک موقع تھا، تو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا، تو اپنے نفس پر قابو پا لیتا، تو خالق کائنات کی رضا حاصل کر لیتا، تو رب کائنات کی
منشا اور مرضی کو پا لیتا. یہ تقوی حاصل کرنے کا ایک مہینہ تھا, یہ دل میں خوف خدا کو پیدا کرنے کا ایک مہینہ تھا. کیا ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا؟ ہم نے یہ ذہن میں سوچا کوئی بات نہیں ہے یار, عام دنوں کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں. اللہ کے بندے, یہ رمضان پتہ نہیں آئندہ زندگی میں ہمارے آئے کہ نہ آئے. بڑے ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہے, ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم بھی نہ ہو. جو موقع ہے, جو وقت ہے, جو سانس کی مالا چل رہی ہے, جو لمحات ہیں, جو ابھی دن باقی ہیں, اس میں رب کائنات کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرے, کیونکہ میرا خالق فرماتا ہے اگر کوئی بندہ مجھے ایک بار یا اللہ پکارتا ہے, میں 70 بار اس بندے کے ایک مرتبہ اللہ پکارنے پر لبیک یا عبدی کہتا ہوں. مانگو تو صحیح مجھ سے گناہوں کی معافی, میں گناہ معاف کر دیتا ہوں. آؤ تو صحیح مجھ سے رزق طلب کرو, میں رزق بڑھا دیتا ہوں. آؤ تو صحیح اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ کے بندو, جگاچی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی راہ ہے, تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہے سنے. جگاچی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی راہ ہے, تماشا نہیں ہے. ارے یہاں پر ہم نے بیٹھے نہیں رہنا, جو سانس کی مالا چل رہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارے قرآن ہمیں واضح بتاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ارے اس دن کی تیاری کر لو, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. ارے اس دن کی تیاری کر لو جس دن قبر کا حساب ہوگا. ارے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ارے نامہ اعمال وہ تمہارے رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے. خالق کائنات جس بندے کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا, ارے اسے جنت کا ایک جنت اس کو دے دی جائے گی, جس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا جہنم اس کا مقدر بنے گی. ارے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن چلے جانا ہے. موت نہ بچپن دیکھتی ہے, نہ جوانی دیکھتی ہے, نہ بڑھاپا دیکھتی ہے, نہ چھوٹے بچے کو دیکھتی ہے, نہ اس کی ماں باپ کو دیکھتی ہے. ارے موت بچپن نہ کسے نہ دیکھتی ہے, موت بچپن نہ کسے نہ دیکھتی ہے, نہ جوانی نہ عمر ڈھلی دیکھے توڑ توڑ کے خاک رلائی جاندی, نہ ایک پھول دیکھے نہ ایک کلی دیکھے. موت اگے نہ کسے دا زور چلیا. ارے بڑے بڑے شاہزور تے بلی دیکھے. ارے موت غوث کتب ابدال نہ تقدی, نہ اے نبی دیکھے نہ اے ولی دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے چلے جانا ہے میرے بھائی, غفلت میں مت گزار جو چند دن ہیں. میرا نبی تو یہ فرماتا ہے للصائم فرحتان فرحۃ عند افطاری و فرحۃ عند لقاء ربہ. لیکن ہم نے تو کچھ نہیں حاصل کیا. خالق فرما رہے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک ملاقات رب کائنات سے, ایک افطاری کے وقت. تو کیا کیا ہم نے افطاری کے وقت؟ کچھ بھی نہیں ہے, بس کھانے کی فکر ہے. نمازوں کی پابندی کوئی نہیں ہم نے کی, غفلت میں رمضان کو گزار دیا. دلوں کے اندر ایک جھمیلا شیطان نے ڈالا ہوا ہے. یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ علماء کی باتیں ہیں. رب کائنات بڑا رحیم ہے, رب کائنات بڑا کریم ہے, خالق کائنات بڑا غفور ہے, خالق کائنات بڑا غفار ہے, وہ ستار ہے. بھی میں بھی مانتا ہوں یہ قرآن کے اندر میرے رب کی صفتیں رب نے بیان فرمائی ہے. وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, وہ غفور بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے. لیکن میرے بھائی یہ تو بتا, خالق کائنات کی جباری اور قہاری کدھر جائے گی؟ ان بطش ربک لشدید کدھر جائے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کدھر جائے گا؟ یہ بھی تو قرآن پاک کی آیات مقدسات ہیں, ان پر کیوں نہیں ایمان رکھتا؟ اللہ کے بندے حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, نقل فرماتے ہیں, رمضان کے متعلق میں روایت آپ کو سناتا ہوں. عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مجوسی رہتا تھا بخارا شہر کے اندر. ایک مجوسی کہتے ہیں آتش پرستی کرنے والے کو, آگ کی پوجا کرنے والے کو کہتے ہیں. ایک مجوسی رہتا تھا, اس نے کیا دیکھا, ایک بچہ باہر نکلتا ہے اس کا, وہ کچھ کھا رہا تھا. اس نے اپنے بچے کے چہرے پہ زور سے تھپڑ مارا اور کہا تجھے نہیں پتا یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے, تو تقدس نہیں کر رہا. کہنے لگا بابا کھاتے تو آپ بھی ہیں دن کو. فرمایا پتر میں کھاتا ضرور ہوں لیکن باہر نہیں, کمرے میں بیٹھ کر میں مسلمانوں کے رمضان کا تقدس کرتا ہوں, میں مسلمانوں کے رمضان کا
ادب کرتا ہوں. کہتے ہیں لکھنے والے نے جب وہ فوت ہوا کسی نے خواب میں دیکھا تیرے ساتھ رب نے کیا کیا. وہ جنت میں سیریں کر رہا تھا. کہنے لگا جب میرا آخری وقت آنے والا تھا خالق کائنات نے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی. صرف ادب رمضان کرنے کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی اور مرتے وقت بعد میں خالق کائنات نے مجھے جنت بھی عطا فرما دی. یہ کس کو مل رہی ہے؟ ایک مجوسی ہو کے رمضان کا احترام کرے تو خالق اس کو عطا فرما رہا ہے. ہم مسلمان ہیں یار. سریعام ہمارے بچے ہمارے لوگ کھاتے پھر رہے ہیں پرواہ نہیں, بالکل ہٹے کٹے جوان, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, صحیح ہے بالکل ہٹے کٹے. ارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو دورہ ایسا تھا, وہ تو کانپا کرتے تھے, وہ خالق کی بارگاہ اقدس میں ڈرا کرتے تھے. ایک اعرابی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. میرے آقا فرماتے تجھے کس بات نے ہلاکت میں ڈال دیا بھائی؟ یار یا رسول اللہ روزے کی حالت میں کچھ کر گیا ہوں. سوچیں ہم جو مرضی کرتے ہیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں کچھ عمل کر گیا. میرے آقا فرماتے کیا کیا تو نے؟ یا رسول اللہ روزے کے عالم میں نے اپنی بیوی سے مجامعات کر لیا ہے, اس سے تعلق جوڑ لیا ہے, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے. میرے آقا فرماتے تو نے روزہ توڑ دیا؟ جی آقا. فرماتے چل پھر اس کا کفارہ ادا کر. یا رسول اللہ کیا کفارہ ہے؟ فرمایا ایک غلام آزاد کر. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں ہے, میں تو اتنا امیر نہیں ہوں. فرمایا یہ نہیں کر سکتا, پھر اس طرح کر کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. میرے آقا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس طرح کر اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھ. فرمایا یا رسول اللہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے مجھ میں. فرمایا اچھا پھر بیٹھ جا. اب حضور اسلام کی بارگاہ میں وہ بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا. حضور اسلام نے پکڑا اور پکڑ کہتے ہیں وہ کدھر گیا ہے جو کہہ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہوں؟ کدھر گیا ہے؟ میں بات بتا رہا ہوں تقویٰ کی. خوف تھا دل میں, ہم گناہ کریں ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی ہے, ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. کہنے لگا کہ کدھر گیا؟ حضور فرماتے کدھر گیا وہ شخص؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ادھر. فرمایا یہ لو کھجوریں لے جاؤ اور اس مدینے کے اندر کسی غریب کو دے دو. غور سے سنیے گا, مدینے کے اندر کسی غریب کو دے دو. ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ غریب تو ادھر کوئی نہیں ہے. میں کو ڈھونڈو نا, کسی غریب کو دے دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ تو غریب ہے ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں لجپالی کے دربار پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں ہے. میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں چل تو خود ہی کھا لے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. شاید آپ اس بات کو نہیں پکی کر پائے کہ میں نے کہا کیا ہے, سنایا کیا ہے آپ کو. صحابی کا ڈر اور مصطفیٰ کی عطا تھی یہاں پر. تو میرے بھائی بزرگوں رمضان ہمیں سکھاتا کیا؟ وہ کہتا ہے غمگساری کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, لوگوں کو عطا کرنے کا مہینہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیں جی اطاعت رسول اور اطاعت خدا, جو حفاظ کرام ہیں نا حافظ حضرات ان کو زیادہ پتا ہوگا. قرآن آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بڑی جگہ پہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کس کی اطاعت کرو؟ اللہ اور اس کے, بولے ذرا اللہ اور اس کے. بس پیغام رمضان دے رہا ہوں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. تو رمضان میں بھی یہی ہے. اب مجھے بتائیں نا, آپ روزے میں کچھ نہیں کھاتے سارا دن, تو آپ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ بولے یار اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. تو مزہ تو تب ہے یہ اطاعت رمضان کے بعد بھی جاری رہے. میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی من احبنی فکان معی فی الجنتی. ابھی اس کا ترجمہ نہیں پتہ چلا, جب سنیں گے تو بولیں گے آپ. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے محمد سے محبت فرمائی ہے. اگلے جملے پر بھی اگر تمہارا دل نہ کرے بولنے پہ تمہارا اپنا مقدر. پھر کیا فرماتے ہیں آقا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ اطاعت کرو, اطاعت یہ ضروری ہے, اور رمضان کا ایک خاص تحفہ بھی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اشدوا حبا للہ, ایمان والے اللہ کا ٹوٹ کے محبت کرو, ٹوٹ کے محبت کرو. ٹوٹ کے مطلب آدھے پیمانہ نہیں رکھنا, رب سے کس طرح کی محبت ہونی چاہیے. میں ٹوٹ کے محبت کروں. یا اللہ تیری محبت میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تو محبت چاہتا ہے نا تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
اے نبی نہ لوگوں کو کہو اگر اللہ نے محبت دے دعوے کر دیو نا تو پہلے میرے مصطفیٰ دی اتباع کرو. مولا جے کر لو تو کی دے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا. کی کرے گا؟ اللہ تواڈے نال بس بولا میں نہیں ہوئی یغفر لکم ذنوبکم، محبت دے نال نال خالق کائنات تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا. ایویں نہیں نا بزرگ فرماتے رب رب کرتے بڈھڑے ہوئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھلا نہ ملیا تے سمنتا کر کر ہارے، رب دا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملے گا جا نبی تو سب کچھ وارے. میں اطاعت ضروری ہے میرے مصطفیٰ کی، ورنہ خالق کائنات کی محبت نہیں ملے گی. کونے میں بیٹھ کر نکر کے اندر بیٹھ کر جتنے مرضی دعوے رب کائنات کی محبت کی کرتے چلا جا. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے، لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے، کیا وہ مسلمان ہوگا جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا؟ ضروری ہے. تو رمضان ہمیں اطاعت سکھاتا ہے کیونکہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. سامعین و حاضرین، دوسرا یہ بھی ہے کہ روزے سے معاشرتی اصلاح بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ بندہ جھوٹ سے بچتا ہے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا ہم بچے؟ جو اولیاء تھے نا وہ 4 چیزیں کرتے تھے، 4: محاسبہ، مراقبہ، ذکر اور فکر. ذکر آپ جانتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، موضوع نہیں ہے تو ذکر کی کس میں بتاتا. فکر کیا ہے؟ عبادت کے بعد اگلی عبادت کی فکر میں رہنا یا آخرت کی فکر میں رہنا. محاسبہ کیا ہے؟ اپنا حساب لگانا کہ سارے دن میں اللہ رسول کو راضی کرنے والے کتنے عمل کیے ہیں ہمیں. اور مراقبہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کی بھی سٹیجز ہے، مشکل معاملہ ہے. مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ اگر میں فنا فی اللہ کی بات کروں تو مراقبہ اس کو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو تو رب کائنات کا دیدار ہو، اور فنا فی رسول میں جاؤ تو آنکھیں بند کرو تو رسول اللہ کا دیدار ہو، اور فنا فی شیخ میں جاؤ تو آنکھیں بند ہو تو کامل پیر کی زیارت ہو. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یعنی آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف مشورے کرنے ہیں ان ہستیوں سے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے نفس کا تزکیہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے تزکیہ نفس کرنا، ورنہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. تو رمضان المبارک اختتام اپنی گفتگو کی طرف کرنے جا رہا ہوں. رمضان المبارک ہمارے لیے ایک موقع تھا اور ابھی بھی چند دن ہے، ختم نہیں ہوا. سوچے ہم نے نمازوں کو پڑھے. مجھے ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ کامیاب ہو جائے، کہ نہیں چاہتے؟ سارے چاہتے ہیں نا کامیاب ہے. تو بھائی آواز نہیں آتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو آتے کیوں نہیں ہے؟ پھر پنڈ کا چودھری ایم پی اے ایم ایل اے ایک باری بلائے نا اسی کام چھڑ کے جانے ہیں. تو خالق کائنات کا بلاوا 5 مرتبہ آتا ہے. اچھا کئی لوگ اس لیے مسجد میں نہیں آتے جناب وہاں پر ٹھیک معاملات نہیں ہوتے، تو بھائی آپ آگے ٹھیک کر لو سارے معاملات. کون سے ٹھیک معاملات نظر نہیں آتے؟ جب وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ وہ الٹ پلٹ باتیں ہوتی ہیں، تو آپ آ جائیں نا، ماحول کو بہتر بنا لو. آپ کسی بھی طرح کا بہانہ لگا لیں لیکن نماز معاف نہیں ہے، یہ پکی بات ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ہمیں تکبر سے بچنا بتاتا ہے، یہ ہمیں حسد سے بچنا بتاتا ہے، یہ ہمیں کینے سے بچاتا ہے، یہ ہمیں بغض سے بچاتا ہے، یہ ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلیوں سے بچاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضرور چاہتا ہوں، یہ اچانک ذہن میں آئی، شاید صبح بھی بات کسی سے ہو رہی تھی. ایک روایت گردش کرتی ہے، بے تم کسی روایت قضاء عمری کی، کہتے رمضان کے آخری جمعے میں جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لو تو پچھلیاں ساری قضا نمازاں معاف ہو جان گیا. بالکل جھوٹ، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. بلکہ یہاں پر یہ جملہ سنے من کذب علی متعمدا فقد معاذ من اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ باندھ دیا، یعنی میں نے بات کہی اور کہہ دی، یہ نبی نے کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میرے بھائی جو قضا ہے وہ قضا پڑھیں گے تو ادا ہوگی، ورنہ نہیں. تو چاہے رمضان کی ہو. اور اتنی بات یاد رکھنا، جب قضا نماز ادا کی جاتی ہے نا، اگر بندے کی سفر میں قضا ہوئی ہو تو سفر والی قضا پڑھتے ہیں، اور جہاں رہتا ہے وہاں قضا ہو تو اس کے مطابق قضا پڑھتے ہیں. یا بندے کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے اس نے کس طرح کرنا ہے. اور آخر میں یہ بات میرے بھائی بزرگوں کرنا چاہتا ہوں، فطرانہ کوشش کریں، ٹائملی ادا کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ لکھیں گندم کے معاملات میں 2 کلو ہے، اور کشمش، جو اور کھجور 3.5 کلو، تینوں کا 3.5 کلو پیمانہ ہے. اب بندے کو اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. سب کے لیے گندم برابر نہیں ہوتا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے.
جتنی اس کے پاس دولت ہے وہ زیادہ دے سکتا ہے تو زیادہ دے دے، کم لے سکتا ہے تو کم سے کم 300 روپے ہے۔ جو گندم کی علماء نے بیان فرمائیے نا کہ اس کا فطرانہ کتنا ہے، وہ 300 روپے ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ان کو دے جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں۔ میں نہیں کہتا فلانے مدرسے میں جا کے دے دے یا فلانے بندے کو آپ دے دے، آپ اپنی مرضی کریں، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ دے رہے ہو۔ اور اتنی بات بھی یاد رکھنا، فطرانہ، عشر، زکات، خیرات، صدقہ سید کو نہیں دینا، یہ پکی بات ذہن میں باندھ لے۔ سید جتنا مرضی غریب ہو، اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، وہ 2-3 کیا ایوری ٹائم بھوکا ہو، بالکل ہی کچھ نہ ہو اس کے پاس، آپ ان کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے۔ صدقہ، خیرات، فطرانہ، عشر، زکات یہ آل رسول پر حرام ہے، ان کو دینا بھی اور ان کا لینا بھی، یہ چیز ان کو نہیں آتا۔ ویسے ان کو مدد خدمت کرنا چاہیں کہ غریب یار دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا فیل ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں دیتے۔ اس کو دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے درس میں بتایا تھا، آپ جو نہیں آتے گھر جا کے تو نہیں سنانا، میں نے درس میں میں نے 8 لوگ بتائے تھے جن کو آپ زکات، خیرات، فطرانہ، عشر، صدقہ، خیرات دے سکتے ہیں، انہی کو دینا ہے بس۔ پھر میں آخر میں جملہ لازمی یہ بولوں گا، صحیح العقیدہ۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں بھئی، آپ اٹھائیں، فطرانہ پکڑیں، زکات نکالیں، لاکھوں روپیہ ہو، کروڑوں روپیہ ہو، جا کے کسی کافر کو دے دے تو آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں صحیح العقیدے بندے کو آپ نے یہ چیزیں دینی ہے، اور کوشش کریں یار ٹائملی ادا کیا جائے تاکہ وہ غریب جن کو آپ نے دینا ہے وہ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی پاک کے صحابہ، ازواج، اولاد پاک، اہل بیت طاہر کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔